قرآن حمید میں بیت اللہ شریف کو لفظ کعبہ سے تعبیر کیا گیا، اس کو کعبہ کہا گیا۔ کعبہ کعبن سے بنا ہے، اور کعبن کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی ابری ہوئی چیز کو کعب کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں جب رب ذوالجلال نے وضو کے فرائض بیان کیے تو اللہ فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ہاتھوں کو دھوو، اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسح کرو، اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھوو کعبین ٹخنوں تک۔ اب یہاں ٹخنے کو کعب کہا گیا اس لیے کہ یہ پنڈلی اور پاؤں کو ملانے کا ایک جوڑ ہے، اور پنڈلی اور پاؤں سے چونکہ یہ ابرا ہوتا ہے یہ ٹخنا، اس لیے اسے کعب کہا گیا۔ تو کعب کا معنی ہے ابری ہوئی جگہ، تو اس وجہ سے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے کہ پوری رب ذوالجلال کی کائنات کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، رب ذوالجلال نے پانی کو پیدا کیا۔ چونکہ پانی کے اوپر پھر زمین بنی ہے، پانی کی تخلیق زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہے۔ جب اللہ نے پانی کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے پانی کے اوپر کعبۃ اللہ کا وجود ایک مقدس جاگ کی صورت کے اندر ابھرا ہوا تھا۔ جس جگہ پہ اللہ نے اپنے گھر کو بنانا تھا، پانی کے اوپر ایک جاگ کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو پیدا کیا۔ اس وقت بھی اس کا وجود پانی کے اوپر ایک مقدس جاگ کی صورت کے اندر چونکہ ابھرا ہوا تھا، موجود تھا، تو اسی وجہ سے اس کو لفظ کعبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت الکعبۃ غثاء علی الماء قبل ان يخلق اللہ عز وجل السماوات والارض ب40 سنۃ، کہ رب ذوالجلال نے پانی کے اوپر کعبہ کی بیت اللہ شریف کی تخلیق کی۔ کس طرح؟ حضور فرماتے غثاء، ایک مقدس جاگ کی صورت میں پانی کے اوپر کعبے کا وجود موجود تھا۔ اس کی تخلیق کب ہوئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بھی کعبے کے وجود کو جاگ کی صورت میں پیدا فرمایا تھا۔ ابھی زمین اور آسمان بنے نہیں، 40 سال پہلے کعبے کا وجود اس وقت بھی موجود تھا۔ اور دوسری جگہ پہ روایت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، یہاں 40 سال کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اس سے بھی زیادہ کا ذکر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خلق اللہ موضع ھذا البیت، ہم اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف والی جگہ کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ فرما قبل ان یخلق شیئا من الارض ب2000 سنۃ، فرمایا زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبے والی جگہ کی تخلیق اللہ نے اس وقت فرما دی تھی، جس جگہ پہ اللہ نے کعبے کو پیدا کرنا۔ اب زمین کی تاریخ اتنی پرانی نہیں جتنی کعبے کی تاریخ پرانی ہے، یعنی زمین نہیں تھی اس وقت بھی کعبے کا وجود اس وقت بھی موجود تھا۔ کعبے والی جگہ کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا، ابھی زمین 1 انچ بھی نہیں بنی، رب ذوالجلال نے اپنے گھر والی جگہ کو کی تخلیق اس وقت فرمائی۔ اور آگے فرمایا ارکانہ فی الارض السابعہ، کعبے کی جڑیں اور کعبے کی بنیاد اتنی گہری ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بنیاد 7 زمینوں کے نیچے تک ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف زمین کے اوپر اس کو بنا دیا گیا ہو اور زمین کے نیچے دوسری زمین میں یا تیسری میں اس کا وجود موجود نہ ہو،
میرے آقا فرماتے ہیں وَأَرْكَانُهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، فرمائے اس کی جو جڑیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو ارکان ہیں اس کے، وہ ساتوں زمینوں کے نیچے تک رب ذوالجلال نے پیدا کیے۔ اور جس وقت زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کعبے والی جگہ کو اللہ نے پیدا کیا، میرے آقا فرماتے ہیں پھر اسی جگہ کے نیچے سے رب ذوالجلال نے پوری روئے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ کعبے کی جگہ جس طرح جسم کے اندر ایک ناف کی حیثیت ہے، اسی طرح پوری روئے زمین کے اوپر کعبے کی حیثیت مرکز والی ہے۔ یہ پوری زمین کا سینٹر حصہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کعبے والی جگہ کو پیدا فرما کر پھر اللہ نے اس کے نیچے سے پوری روئے زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور قربان جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف پر اگر حضور نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا، ہمیں صرف یہی پتہ ہوتا کہ کعبہ، اکثر لوگوں کو یہ پتہ کہ اس کی تخلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پرانی تاریخ ہے کعبے کی، بلکہ اس وقت ابھی آدم بھی نہیں تھے، کعبے والی جگہ اس وقت بھی موجود تھی۔ کعبے کی تاریخ تو انسانیت سے بھی زیادہ پرانی ہے، ابھی انسان کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن کعبے والی سرزمین اس روئے زمین بھی نہیں تھی، پانی کے اوپر اللہ نے جاگ کی صورت کے اندر اس زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں خالق مواضع البیت، رب ذوالجلال نے بیت اللہ شریف والی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قبل الارض بألفی عام، زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے۔ امام بغوی کے قول کے مطابق اس وقت کعبہ والی جگہ جو ہے اس کی حیثیت کیا تھی، وہ کس صورت میں موجود تھا؟ تو امام بغوی کہتے ہیں وَكَانَتْ زُبْدَةً بَيْضَاءَ، وہ اس وقت سفید مکھن کی طرح موجود تھا۔ جس طرح سفید مکھن ہوتا ہے اس طرح پانی کے اوپر کعبے والی جگہ اس طرح، جس طرح جو ہے وہ سفید مکھن ہے اور پانی کے اوپر اگر مکھن پڑا ہو تو وہ واضح نظر آتا ہے، تو اس طرح فرمایا کہ کعبے والی جگہ جہاں اللہ نے اپنا گھر بنانا تھا، پانی کے اوپر اس کا وجود سفید مکھن کی طرح موجود تھا۔ اور فرمایا فَدُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِهَا، پھر رب ذوالجلال نے اس سرزمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو پیدا کیا۔ اسی بنیاد